الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد سمجھ کے پڑھیں السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وهنالك دعا زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کی اللہ نے دعاؤں کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرمایا ہے نہ ہر ایک کی دعا اللہ نے قرآن کی آیت بنائی کچھ مخصوص انبیاء ہیں اور کچھ ان کی مخصوص دعائیں ہیں اس میں سے اللہ کے ایک بزرگ نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگارہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما دیکھیے آپ سنیں گے تو سناؤں گا بسم اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اللهم صل على محمد دیکھیے خدا کا جناب زکریا کی اس دعا کو قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹے کی دعا بہت خاص دعا ہے واہ واہ ماشاءاللہ دیکھیے سارا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں کہیں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں ہم اور آپ بیٹے کی دعا مانگیں اور کوئی نبی جو ہے وہ بیٹے کی دعا مانگے اس میں بہت فرق ہے ہم بیٹے کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں نسل کا چراغ جل جائے پیری کا سہارا مل جائے ضعیفی کا عصا مل جائے ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے چونکہ ہم سہارے کے محتاج ہیں اس لیے بیٹے کی دعا بھی سہارے ہی کے لیے کرتے ہیں لیکن نبی چونکہ خود امت کا سہارا ہوتا ہے اسے سہارے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ وہ سہارے کے لیے بیٹا مانگے جناب زکریا نے اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی اور اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل فرمایا یہ آج بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 38 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا یہ ہوا کیسے اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت زکریا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی کس وقت ہوا جب جناب مریم کی ولادت ہوئی دیکھیے جناب زکریا کے یہاں اولاد نہیں تھی جناب زکریا بہت سن رسیدہ ہو گئے تھے ان کی ایج جو تھی بہت زیادہ تھی اور ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی ضعیفہ ہو چکی تھی وہ بھی سن رسیدہ ہو چکی تھی کوئی بیٹا نہیں کوئی اولاد ہی نہیں تھی جناب مریم کی ولادت ہوئی جناب مریم جب بطن مادر میں تھیں تو ان کی مادر گرامی نے
اللہ سے یہ منت مانی، اللہ سے یہ منت مانی کہ خدا مجھے بیٹا دے، اور یہ جو میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے، میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ پورا بیان ہے قرآن میں، کوئی ہسٹری کی بات نہیں کر، پورا بیان ہے۔ کیا ہوا؟ جناب مریم کی ماں نے کیا کہا؟ میں منت مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں، نہیں متوجہ نہیں ہوئے، میں منت مانتی ہوں، میں نذر مانتی ہوں۔ وہ کہاں ہے گلابی وہابی جو منت کے خلاف بولتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں منت وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیے منت تو یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو قرآنی قاعدہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں منت مانتے ہیں، تو جہاں منت ہوتی ہے وہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ولادت ہوئی۔ اچھا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے اور ہوئی بیٹی۔ اب جب سب ان کی منت تھی تو وہاں پر لے گئی، جو اس زمانے میں بہت بڑا عبادت کا گھر تھا، بہت ہی مقدس، ابھی بھی مقدس ہے وہ عبادت کا گھر بیت المقدس میں، وہاں پر لے گئی، اور وہاں پر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کم کم 40,000 وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے، اور وہ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ قبلہ اول میں کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جو آسمانی کتاب تھی، جو آسمانی کتاب تھی توریت، جو جناب موسیٰ کو ملی تھی، وہ اس کو اپنے قلم سے پتھروں پر لکھتے تھے۔ ان کے پاس میں لوہے کے قلم ہوتے تھے۔ اچھا، یہ بھی قرآن میں ہے جو بھی میں کہہ رہا ہوں، قلم کا تذکرہ قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے۔ وہ قلم سے پتھروں پر، پتھروں کی سل جو ہوتی تھی اس پر وہ لکھتے تھے، اس لیے کہ جیسے الہی کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، پڑھانا، سمجھانا وہ بھی ثواب ہے، ویسے لکھنا بھی ثواب ہے۔ تو وہ عبادت بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ جناب مریم کی مادر گرامی وہاں پر گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں اس بچے کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اسے رکھو۔ تو سب کہنے لگے کہ بھائی رکھے گا، ٹھیک ہے، تمہاری منت ہے، وہ یہاں پر بچہ رہے گا یہ، لیکن اس کی کفالت کون کرے گا؟ اس کو لک آفٹر کون کرے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ اچھا، اتنے بڑے بڑے علماء تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کروں گا، وہ کہنے لگے کہ میں کروں گا، وہ کہنے میں کفیل بنوں گا، کوئی کہنے گا میری کفالت میں۔ جب ان میں تو میں ہونے لگی تو اللہ نے ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کون تھے یہ سب؟ علماء تھے، علماء تھے۔ ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا تمہارے پاس میں تو قلم ہے لوہے کا، جاؤ دریا کے پاس میں یا حوض کے پاس میں جو بھی قریب میں ہے، وہاں پر اپنے سارے قلم سب ڈالو، اور جس کا قلم جو ہے وہ سطح آپ پر تیرتا رہے گا وہی مریم کا کفیل بنے گا۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ علماء ہیں، علماء امت نہیں ہے۔ علماء جو ہیں وہ کریم ہوتے ہیں امت کے۔ یہ سارے علماء مل کے ایک مریم کا کفیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب علماء مریم کا کفیل نہیں بنا سکتے ہیں تو امت رسول کا نائب کیسے بنا سکتی ہے؟ سب نے اپنے قلم ڈالے، سب کے ڈوب گئے، جناب زکریا کا قلم جو ہے وہ تیرتا رہا۔ فیصلہ ہو گیا کہ مریم کی کفالت جو ہے وہ زکریا کریں گے۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے عبادت گزار تھے، اتنے بڑے بڑے عبادت گزار تھے، علماء تھے، لیکن اللہ نے جناب مریم کی پرورش کی ذمہ داری کسی کو نہیں سونپی سوائے جناب زکریا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مریم معصومہ تھی، تو ان کی پرورش کے لیے معصوم ہونا چاہیے۔ کہاں ہے ابو طالب کو کافر کہنے والے؟ کہاں ہے ابو طالب
طالب کو کافر کہنے والے، ارے مریم کا کفیل تو معصوم ہو اور رسول کا کفیل. جناب ابو طالب بلندر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب زکریا نے ذمہ داری اٹھائی، بیت المقدس میں ایک حجرہ تعمیر کیا، اس میں جناب مریم رہتی تھیں، اندر سے بھی وہ قفل ہوتا تھا، باہر سے جناب زکریا قفل لگا دیتے تھے، تالا لاک لگا دیتے تھے. ایک دن جب آپ آئے، دروازہ آپ نے نوک کیا، تالا کھولا، اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جناب مریم جو ہے وہ مصلی پر ہیں، اللہ کی بہت ہی عبادت گزار، جن کو قرآن میں صدیقہ کہا ہے. جناب مریم کے کیا مقام ہے، بیٹھی ہوئی ہیں مصلی پر اور سامنے جو ہے وہ فروٹ رکھے ہوئے ہیں جن کا کوئی موسم نہیں ہے، بغیر موسم کے تازہ فروٹ. یہ بھی قرآن میں ہے، یہ سورہ مریم کے اندر پورا تذکرہ ہے. تو جناب زکریا نے جب دیکھا تو کہا کہ یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہارے پاس میں؟ تو کہا کہ یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. جناب زکریا کے دل پر ایسی لگائی، بس وہیں پر یہی ہے. جب انہوں نے جناب مریم کا یہ مرتبہ دیکھا کہ اولاد بھی کیا ہے، اولاد بھی کیا ہے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے اور رزق وہاں سے آ رہا ہے، فوراً خدا سے دعا کی مجھے ایک بیٹا عطا فرما، مجھے ایک بیٹا عطا فرما. اور اللہ نے جناب زکریا کی دعا کو قبول کیا اور جناب زکریا کو خدا نے ایک بیٹا دیا. یہ پورا تذکرہ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور اللہ نے بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ میں نام بھی بتایا کہ تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. یہ بھی قرآن میں سب ہے. آیت میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ جلدی جلدی، بہت میں چاہتا ہوں کچھ باتیں کہنا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب زکریا کے دل میں یہ خواہش ہوئی کیوں؟ دیکھیں جناب زکریا کوئی عام انسان تو نہیں ہے، نبی ہیں اللہ کے، معصوم ہیں. جناب زکریا نے اپنی آغوش میں معصومہ کو پالا ہے، جناب مریم، اور خود جناب مریم کے جو بیٹے ہیں جناب عیسیٰ، اور وہ بھی معمولی نہیں، روح اللہ، کلمت اللہ ہے کہ نہیں ہے، روح اللہ، کلمت اللہ، حجت اللہ. اتنا عظیم نبی ہے. دو معصوم کو جناب زکریا نے اپنی گود میں پالا ہے. اب تو خواہش پوری ہو جانی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے. نہیں متوجہ ہو؟ دو معصوموں کو اپنی گود میں پالا ہے، پھر بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے. جیسے علی کے دو بیٹے حسن و حسین، جیسے علی کے دو بیٹے حسن و حسین، پھر بھی علی خدا سے کہتے ہیں مجھے بیٹا دے. علی کے دو بیٹے حسن و حسین، دونوں معصوم، زکریا کی گود میں پرورش پانے والے دونوں معصوم. جیسے علی نے کہا حسن و حسین کے باوجود کہ مجھے بیٹا دے، ویسے ہی زکریا، دیکھیں پوری تاریخ ہے یہ، ویسے ہی زکریا نے کہا مجھے بیٹا دے. اب یہ فلسفہ اور یہ سبب اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کا رشتہ سمجھ میں آئے. نہیں متوجہ ہوئے؟ جناب عیسیٰ اور جناب زکریا کا کیا، جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب زکریا کی جو زوجہ تھیں ان کا نام تھا عیشا، اور جناب مریم کی جو ماں تھیں ان کا نام تھا حنا. جناب ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک جناب زکریا کی وائف
اور جناب مریم دونوں بہنیں تھیں سگی. جناب زکریا کی وائف اور جناب مریم دونوں سگی بہنیں تھیں. اور سے سنیے گا, میں جو پڑھ رہا ہوں ایسے مت دیکھیے, کتابیں دیکھ لیجیے گا, وہاں سے پڑھ. شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے میجورٹی جو اکثریت علماء کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جناب زکریا کی وائف اور جناب مریم دونوں بہنیں تھیں. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ جناب زکریا کو خدا نے بیٹا دیا جس کا نام تھا حضرت یحییٰ. جناب مریم کے یہاں بیٹا ہوا, ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں پڑھیے, جہاں پر حضرت یحییٰ کی بات کہی ہے وہاں پر خدا کہتا ہے اے زکریا ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ اپنے بھائی کی مدد کرنے والا ہوگا. اپنے بھائی کی تصدیق کرنے والا, بھائی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں, عیسیٰ کی مدد کرنے والا, عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا. یعنی جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. معصوم بیٹا اپنے لیے نہیں مانگتا ہے, اپنے بھائی کی مدد کے لیے مانگتا ہے. معصوم اپنے اس کے بھائی کی مدد کے لیے, جیسے یحییٰ نے مدد کی عیسیٰ کی, ویسے ہی عباس نے مدد کی حسین کی. اسی لیے علی نے اپنے لیے عباس کو نہیں مانگا ہے, حسین کے لیے مانگا ہے جو عباس کے بھائی ہیں. جناب, اور اسی لیے تو دیکھیے اہتمام ہے, یہ اللہ سے مانگا. ابھی یہ پڑھ رہے تھے میاں کہ وہ علی نے کچھ نہیں مانگا, بس یہی مانگا, کچھ نہیں مانگا. تو مختصر میں کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں مانگا, یہ مانگا, وہ بھی اپنے لیے نہیں, وہ بھی اپنے لیے نہیں. جناب عقیل سے فرماتے ہیں, بھائی عقیل کوئی ایسا خاندان بتاؤ جس میں میں شادی کروں تو خدا مجھے شجاع بیٹا دے, بہادر بیٹا دے. نہیں آپ تو ایسے سن رہے جیسے اب ایک جو ہے وہ سونے والی نہیں سننے والی صلوات. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں. جھٹکا نہیں لگا سننے کے بعد میں؟ وہ کہہ رہا ہے جو عالم علم ہے, جو خطیب ممبر سلونی ہے, وہ کہہ رہا ہے. تو کیا مولا کو پتا نہیں تھا کہ کون سا خاندان ہے؟ تو پھر اپنے بھائی سے کیوں پوچھا؟ اپنے بھائی سے فرمائش کیوں کی کہ آپ بتائیے کوئی خاندان عرب میں, بہادر خاندان جس سے بہادر بیٹا مجھے خدا دے. مولا پوچھ رہے, ارے وہ پوچھ رہا ہے جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ لیتی ہو. 70 یعنی 70 نسلوں تک دیکھ لیتی ہو, وہ پوچھ رہا ہے خاندان بتاؤ. نہیں متوجہ نہیں. ارے وہ علی پوچھ رہا ہے جس کی محبت شجروں کو کھول دیتی ہے. زیادہ ہی اردو جس کی محبت شجروں کو کھول دیتی ہے, وہ پوچھ رہا ہے. کبھی سوچا نہیں کہ مولا نے پوچھا کیوں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں علی نہیں جانتے تھے. ہاں علی جو جانتے تھے کسی کو پتا ہی نہیں کہ علی کیا جانتے تھے. قرآن میں اگر علی کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ استغفر اللہ علی کے پاس میں علم نہیں تھا, تو پھر مجھے قرآن میں وہ آیت سمجھا دیجئے جس میں جب موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں تو اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ وما ہی تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟
کیا اس سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے اس لیے پوچھا کہ خدا کو معلوم نہیں تھا؟ اس کا جواب تو کچھ اور ہی ہوگا نا. جو جواب وہاں پر ہے وہی جواب یہاں پر ہے. اب میں آپ کے سسپینس میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں. دیکھیے اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. جواب یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے. ختم. جناب موسیٰ تو پورا قصیدہ پڑھنے لگے. میں اس سے پتے توڑتا ہوں، جانوروں کو ہکاتا ہوں، اور جب سوتا ہوں تو تکیہ بناتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو پانی حاصل کرتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو کھانا حاصل کرتا ہوں، اور نہ جانے کتنے کام کرتا ہوں. نہیں متوجہ ہوئے؟ اللہ نے تو پوچھا تھا تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ موسیٰ پورا قصیدہ پڑھنے لگے. اگر خدا حضرت موسیٰ سے نہ پوچھتا، اور سے سنیے گا، اگر خدا حضرت موسیٰ سے نہ پوچھتا تو دنیا والوں کے سامنے عظمت موسیٰ سامنے آتی، اہمیت عصا سامنے آتی، عظمت موسیٰ سامنے آتی، اہمیت عصا سامنے آتی. اگر علی عقیل سے نہ پوچھتے عظمت عباس سامنے آتی، اہمیت ام البنین سامنے آتی. دنیا یہ تو جانتی کہ بنی ہاشم کا قمر کون ہے، قمر بنی ہاشم کی عظمت کو جانتی، لیکن یہ نہ پہچانتی کہ وہ آسمان کہاں ہے جہاں پر یہ قمر چمکتا ہے. اس آسمان کا نام ام البنین ہے. ایک منزل کے صلوات پڑھے محمد علیہ اور وہ بیٹا دیا اللہ نے اپنے علی کو. اللہ نے وہ بیٹا دیا اپنے علی کو کہ اب دنیا میں باپ سے پہلے بیٹے کا تصور آتا ہے. نہیں متوجہ ہوئے؟ یہ حدیث سب نے لکھی ہے، یونانی مسیحی سنی شیعہ سب نے لکھی ہے، اور ہماری کتابیں تو بھری ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یا علی انت صاحب اللواء فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم ہی میرے علمدار ہو، تم ہی میرے علمدار ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا سن رہے ہیں جناب؟ کیا فرمایا؟ یعنی تم ہی میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی علم ہوگا. جب علم نہیں رکھے علمدار کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہاں بھی تم میرے علمدار ہو، وہاں بھی تم میرے علمدار ہو. یہاں بھی اس علم کی ہوا جو ہے وہ شفا ہے، نجات ہے. اب اگر اس علم کی ہوا چاہیے جو آخرت میں ہے، نجات چاہیے، شیلٹر چاہیے، تو ضروری ہے کہ دنیا کا جو علم ہے اس سے قربت ہونی چاہیے. یہاں بھی تم علمدار ہو، وہاں بھی تم. ایک میں نے کبھی ایک مجلس پڑھی، کبھی آپ کو موقع ملے تو کہیں مل جائے تو سنیے گا، تاریخ علم کے اوپر ایک بہت لاجواب مجلس ہے، وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی. تو آپ نے فرمایا یہاں بھی تم میرے علمدار ہو، وہاں بھی تم میرے علمدار ہو. علمدار کون ہے؟ زور سے کہیے. علمدار کون ہے؟ مولا کائنات ہے. علمدار کوئی ہے ہی نہیں سوائے علی. متفق ہیں آپ؟ علمدار کوئی ہے ہی نہیں سوائے علی کے. دیکھیے ہم نماز کے بعد میں جو تلاوت کرتے ہیں 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. زور سے ذرا سا بولیے. تسبیح فاطمہ. کیوں؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. ذکر ہے اللہ کا، ذکر ہے اللہ کا.
موسوم ہے، منسوب ہے شہزادی سے. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے کچھ اس انداز سے ذکر خدا کیا کہ اب تسبیح خدا نہیں، تسبیح زہرا ہے. پہچانی تسبیح زہرا سے جاتی ہے. یہ جو جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ کمیل کی دعا نہیں ہے، یہ تو علی کی ہے. علی نے تعلیم کی ہے کمیل کو، لیکن کمیل نے ہونٹوں پر ایسے سجائی کہ اب علی کی نہ رہی، کمیل کی ہو گئی. شہزادی نے تسبیح کچھ اس طرح سے پڑھی کہ اب تسبیح خدا نہیں، تسبیح زہرا. کمیل نے ایسے دعا پڑھی کہ اب دعائے علی نہیں، دعائے کمیل ہے. اسی طرح سے عباس نے کچھ ایسے علم اٹھایا، عباس نے کچھ ایسے علم اٹھایا کہ باپ سے پہلے بیٹا ذہن میں آتا ہے. علمدار ہے علی، لیکن کیا شان ہے عباس سے علمدار. کچھ ایسے اٹھایا. آپ کسی سے کہیے علم، فوراً کہے گا عباس. آپ کہیے علمدار، فوراً کہے گا مولا عباس. کیوں علی کا نام نہیں آتا ہے؟ ذہن باپ کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا، جہاں پر علم کا لفظ ہے، علمدار کا لفظ ہے، آپ سے پہلے آپ کے فرزند کی طرف ذہن جاتا ہے. اس لیے کہ فرق ہے. آپ کو جس مجمع میں علم ملا وہ مجمع اور تھا. آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، متوجہ ہے. دیکھیں دنیا میں دو ہی علم دینے والے ہیں اور دو ہی علم لینے والے ہیں. ایک علم دینے والا اللہ کا رسول ہے اور ایک علم لینے والا اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کربلا میں ایک علم دینے والا زمانے کا امام حسین ابن علی ہے. یہ بھی تو رسول جیسا ہی ہے. جیسے رسول ہے ویسے بھی تو یہ ہے. اگر ایسے نہ ہوتے تو رسول فرماتے نہیں حسین منی وانا من الحسین، وانا من الحسین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بھی میرے ہی جیسے. دو ہی علم دینے والے تاریخ آدم و آدمیت میں اور دو ہی علم لینے والے. خیبر میں رسول نے دیا علی کو، کربلا میں حسین ابن علی نے دیا عباس ابن علی کو. لیکن بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بڑا فرق ہے. وہ مجمع الگ جس مجمع میں علی کو علم ملا، یہ مجمع الگ جس میں عباس کو علم ملا. کہہ دوں مولا آپ کی شان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کو جس مجمع میں علم ملا اس میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، بھاگنے والے بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے بھی تھے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ خود رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو میدان چھوڑ کر نہ بھاگے گا. اگر کوئی بھاگ نہیں رہا تھا تو رسول نے کہا کیوں؟ یہ شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے اس سے پہلے بہت سے بھاگتے رہے. اب متوجہ ہیں؟ جس مجمع میں علی کو علم ملا وہ مجمع اور ہے. وہاں پر مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، بھاگنے والے بھی تھے، ارے شک کرنے والے بھی تھے، رسالت میں شک کرنے والے بھی تھے. اب کربلا کا مجمع دیکھیے، جس مجمع میں عباس کو علم ملا ہے، مولا فرماتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے
نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے، میں نے ایسے صحابی دیکھے ہی نہیں۔ کس مجمع میں عباس کو علم ملا ہے؟ ایک جملہ کہوں، حسین نے عباس کو کس مجمع میں علم دیا ہے اور رسول نے علی کو کس مجمع میں علم دیا ہے؟ کیا بات ہے قبلہ، وہ مجمع جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھا اس کو دیکھیے، حبیب کی طرف دیکھیے تو رجل فقی موجود ہے، سبحان اللہ۔ سعید مسلم ان کی طرف دیکھیے تو سپر نماز موجود ہے، قاسم کی طرف دیکھیے تو شبر موجود ہے، قاسم کی طرف دیکھیے تو شبر موجود، اکبر کی طرف دیکھیے تو پیمبر موجود، جھولے کی طرف دیکھیے تو حیدر موجود۔ یہ جھولے میں حیدر ہی تو ہے جو سو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حیدر نے بچپن میں کلے اشدر کو چیرا ہے، اس حیدر نے بچپن میں کلے یزیدیت کو چیرا ہے، بے شک یہ حیدر ہی تو ہے۔ حبیب کی طرف دیکھیے رجل فقی موجود، سعید اور زہیر کی طرف دیکھیے سپر نماز موجود، قاسم کی طرف دیکھیے شبر موجود، اکبر کی طرف دیکھیے پیمبر موجود، جھولے کی طرف دیکھیے حیدر موجود۔ ارے جناب، پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ عباس ام البنین کا وہ ہیرا ہے جو ہیروں میں چمکا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد چاند کا چمکنا اور ہے، سورج کے ہوتے ہوئے، سورج کے ہوتے ہوئے چاند کا چمکنا، اسی لیے تو عباس کو کہتے قمر بنی ہاشم۔ ارے بنی ہاشم میں ایک چاند ایک سورج نہیں تھا، بہت سے سورج تھے، ان میں عباس قمر تھے۔ کیا بات ہے، اللہ نے جو علی کے دعا قبول کی اور علی کو عباس جیسا بیٹا دیا تو ایسا نایاب بیٹا ہے۔ میں نے بزرگ علماء سے روایت سنی تھی، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں تھا، زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ریفرنس وغیرہ ہو تو اچھا، ورنہ کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ کہاں ابھی مجھے وہ ابھی محرم کے درمیان میں مجھے وہ کتاب ملی ہے جس میں یہ ریفرنس ہے۔ وہ علم جو حسین نے عباس کو دیا وہ اتنا بلند علم ہے کہ آج بھی زمانے کے امام کے پاس ہے۔ دیکھیے مولا کے دنیا میں ظہور فرمانے کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ علم ہے، وہ مولا کے پاس میں ہے، اور وہ جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے، اس کا کپڑا جو ہے وہ ریپ ہے، لپٹا ہوا ہے۔ جب اس کا پھریرا خود بخود کھل جائے گا مولا سمجھ جائیں گے ادھر خدا ہے۔ کیا کہنا اس علم کا کہ اپنے زمانے کا حسین جب ظہور فرمائے گا اس علم کو لے کر آئے گا۔ اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ مولا کیوں علم کو لے کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں انڈو پاک میں جہاں پر اردو کلچر ہے یا گجراتی کلچر ہے، جو بھی ہمارے عزاداری کا جو کلچر ہے، تو علم کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم مشق کہتے ہیں، یہ بھی علم سے متصل ہوتی ہے۔
بس جیسے علم دیکھتے ہیں ویسے عباس یاد آتے ہیں، جیسے مشق دیکھتے ہیں ویسے سکینہ یاد آتی ہے۔ چچا بھتیجی میں بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ مولا عباس کی شہادت کے بعد جناب سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں، نہ جانے سکینہ کو کیسا صدمہ لگا کہ پھر نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں۔ ظالم تماچے مارتا تھا، جناب سکینہ کو اذیت دیتا تھا، جناب سکینہ روتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی، چچا کو یاد کرتی تھی، لیکن یہ نہیں کہتی تھی کہ میں پیاسی ہوں۔ سمجھتی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے چچا سے کہا میں پیاسی ہوں، اب تک میرا چچا واپس نہیں آیا۔ حسین کی یہ یتیمہ، حسین کی یہ معصومہ، حسین کی یہ دختر کربلا میں حسین کے بعد بہت رلائی گئی، بڑی ستائی گئی۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا سجاد پانی آتا ہے آپ روتے ہیں، کھانا آتا ہے آپ روتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں آپ روتے ہیں، قدم قدم پر گریہ فرماتے ہیں، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب تو نہیں دیا بلکہ ایک سوال کیا اور اس سے پوچھا ایک بھائی ایک بات بتا، اگر کوئی جوان بھائی ہے اور اس کی ایک 3.5 سال کی بہن، انصاف سے مجھے جواب دینا، اگر کوئی جوان بھائی ہے اس کی 3.5 سال کی بہن ہے اور اس کے سامنے لوگ اسے تماچے مارے تو وہ جوان بھائی کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، ارے 12 جوان بھائی کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگا، مولا وہ جوان بھائی یا تو مر جائے گا یا اس کو مار ڈالے گا سامنے والے کو۔ مولا نے فرمایا وہ بد نصیب، وہ مظلوم جوان بھائی میں ہوں اور وہ 3.5 سالہ میری بہن سکینہ ہے۔ ارے پورے راستے ظالم میری بہن کو تماچے مارتا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں تھی، رضائے خدا کی خاطر میں نے ایک جملہ نہیں کہا۔ ارے میری بہن کے گال لال ہو چکے تھے، خون نکلتا تھا۔ میری بہن اتنی مظلومہ، میری بہن اتنی مظلومہ کہ قید خانے میں روتے روتے میرے بابا کے پاس چلی گئی، قید خانے میں روتے روتے میرے بابا کے پاس چلی گئی۔ میں تجھے بتاؤں کہ میں کیوں روتا ہوں؟ جب میری بہن چلی گئی تو کون تھا جو میری بہن کو دفناتا؟ ارے اس جوان بھائی نے بیڑیوں کے ساتھ میں، زنجیروں کے ساتھ میں اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا ہے، رات میں بہن کا جنازہ اٹھایا ہے۔ ارے 2 ہی تو ہے جن کا رات میں جنازہ اٹھا، یا تو فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا یا سکینہ کا قید خانے میں اٹھا، لیکن بڑا فرق ہے۔ اے مولا علی، اے مولا علی، آپ نے جب شہزادی کا جنازہ اٹھایا آپ کے ہاتھ آزاد تھے، لیکن آپ کے فرزند علی نے جب سکینہ کا جنازہ اٹھایا زنجیریں تھی، توق تھا بیڑیاں تھی۔